बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, कल आपने सारा दिन जो है वो जड़ांवाला के हवाले से पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स के ऊपर और सोशल मीडिया पे ख़बरें देखी होंगी। और जड़ांवाला के अंदर कल एक जो बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसको हमने आपके लिए कवर किया है। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप इन वीडियोज़ के ऊपर जो है वो आई बटन में उनको देख सकते हैं। लेकिन अब की अगर हम सूरत-ए-हाल आपके सामने रखें और आपको ये भी बताने की आज हम कोशिश करेंगे कि कल एग्ज़ैक्टली में जड़ांवाला में क्या हुआ है और उसके बाद कल रात को क्या हुआ और आज सुबह की क्या सूरत-ए-हाल है। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कि कल हुआ क्या था। तो मुबैना तौर पर जो है वो ये कहा जा रहा था कल के ईसाई बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 से 3 अफ़राद ने जो है वो कुरान पाक की बेहुरमती की है। कुरान पाक के औराक को नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह फाड़ा है। और कुछ ये भी ख़बरें सामने आई कि कुरान पाक के औराक को जो है वो आग लगाई गई है और ऐसे गुस्ताख़ाना कलमात बोले गए हैं जो कि किसी भी जो है वो मुसलमान के लिए काबिल कबूल नहीं है। बताया जाता है कि ये जो मामला है ये 15 और 16 अगस्त की रात का है और उसके बाद जो है वो कल सुबह यानी कि जो है वो 16 अगस्त की सुबह को जो है वो जब ये बात जड़ांवाला की लोकल इंतज़ामिया, पुलिस, एसी साहब तक पहुँची, तो जो है वो उस इलाके में पहुँचे हैं। इस इलाके का नाम जो है वो सिनेमा चौक है और आप कह सकते हैं कि ये जड़ांवाला का एक मेन चौक है। और इनका जो घर है वो सिनेमा चौक के बिल्कुल साथ है, एक छोटी-सी गली जाती है, उसमें मौजूद है। अब एसी साहब जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो उसके बाद वहाँ पर बताया गया है, सारे मामलात रखे गए हैं और बताया जा रहा है कि एसी साहब उस शख्स को अपने साथ लेकर चले गए हैं। लेकिन जो लोग थे यहाँ पर उनका मुतालबा ये था कि इस शख्स को हमारे हवाले किया जाए। लेकिन एसी साहब ने और पुलिस ने फ़ैसला किया कि अगर इनको जो है वो यहाँ पर छोड़ दिया गया तो इन लोगों ने इसको कत्ल कर देना है। इस वजह से उन्होंने जो है उस शख्स को अपने साथ लेकर जाना मुनासिब समझा। जिसके ऊपर जो है वो एहतजाज शुरू हो गया। सारा शहर जो था वो बंद करवा दिया गया, ज़बरदस्ती बंद करवाया गया और उसके बाद सिनेमा चौक के अंदर जो है वो ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा था और वो जो लोग थे उनके घरों को आग लगा दी गई। अब जो है यहाँ पर असल मसला शुरू होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप में से कोई भी मेरे ऊपर फ़तवा लगाने वाला है तो मैं जो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। मेरा जो है वो ख़त्म नबुव्वत हो, कोई भी अक़ीदा हो उसके ऊपर पूरा ईमान है। और मेरा ये अक़ीदा है कि अगर किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की है या हमारे किसी मुक़द्दस औराक की, किसी भी चीज़ की, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कल जो मसला ख़राब जहाँ से हुआ वो ये मामला था कि जैसे ही जो है वो इन 1-2 लोगों ने ये सब कुछ किया तो उसके बाद जो जड़ांवाला के ईसाई बरादरी थी और उनकी इबादत गाहें थी, उनको टारगेट करना शुरू कर दिया गया। और जो है बाकायदा तौर पर ऐसे लग रहा था ये पूरे एक जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से प्लानिंग के साथ ये सारा कुछ किया जा रहा था। और बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो सही हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा मज़हब है यानी कि इस्लाम, वो हमें कहता है कि बाप का बदला जो है वो बेटे से और बेटे का बदला बाप से नहीं लिया जा सकता। तो 2 ईसाइयों ने अगर एक काम किया है, तो उसका बदला जो है वो सारे शहर के ईसाइयों से आप कैसे ले सकते हैं? बस ये इतना मामला है, अगर ये हमें मुसलमानों को समझ आ जाएगा, तो हमारे लिए बेहतरी है, वरना इस मुल्क को आपने जहन्नुम तो पहले ही बना दिया हुआ है। पुलिस के अफ़सरान वहाँ पे आ रहे थे, डीपीओ साहब आ रहे थे और मैं वहाँ पर मौजूद था। ऑन ग्राउंड की आपको सिचुएशन बता रहा हूँ कि लोग बाज़ नहीं आ रहे थे। उनके सामने ही उनको गालियाँ भी दी जा रही थी, उनको जो है वो बहुत सारी बातें कही जा रही थी। लेकिन जहाँ तक मैंने वहाँ पर ऑब्ज़र्व किया, पुलिस की जानिब से ज़्यादती नहीं की गई, ना ही उस वक़्त तक कोई पथराव और शेलिंग की गई, लेकिन लोग बाज़ नहीं आ रहे थे। जिसके बाद पुलिस ने जो है बाकायदा तौर पर वहाँ पर शेलिंग भी की, इनकी जानिब से पथराव भी किया गया, जो कि हमने आपको वीडियोज़ में दिखाया है। जिसके बाद जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिनके जो है वो नारे लगाकर वो सारा कुछ करके बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बताने की, ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि ये सारा कुछ जो है वो हमारी जमात कर रही है। तो उनके कोई अमीर वहाँ पर पहुँचे हैं, कोई आलिम साहब वहाँ पे पहुँचे हैं। उन्होंने जो है वो इस बात की तरदीद की और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है तहरीक लब्बैक का, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उन्होंने जो है इस सारी सूरत हाल से ख़ुद को अलग कर लिया।
لیکن اس کے باوجود جو ہے جب ہم وہاں پر آن گراؤنڈ رپورٹنگ کر رہے تھے کل تقریباً 6 سے 7 بجے کے قریب، جب ہم چرچز کو دکھا رہے تھے کہ یہ جو ہے وہ ان کے جو چرچ تھے ان کو بالکل کھنڈر بنا دیا گیا ہے، وہاں پر آگ لگا دی گئی، سارا کچھ لوٹ لیا گیا، تو اس وقت جو ہے وہاں پر ہمیں بار بار تنگ کیا جاتا رہا۔ جس جگہ بھی ہم گئے وہاں پر ایک مذہبی جماعت کے جو لوگ تھے وہاں پر پہنچے، ان لوگوں نے ہمیں ہراساں کرنے کی کوشش کی، ہمیں کوریج کرنے سے روکا، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ہمارے ساتھ ان کی تکرار تک ہو گئی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آپ سب کچھ نہیں دکھا سکتے، ان لوگوں نے غلط کیا ہے۔ ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم دونوں سائڈز دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اور باقاعدہ طور پر ہمیں کہا گیا کہ آپ نے صبح والے واقعے کے اوپر کوریج نہیں کی تو آپ یہاں پر کیوں کوریج کر رہے ہیں۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر ہم نے ان کو دکھایا کہ ہم نے صبح کوریج کی ہے، ہم نے جو ہے وہ آپ کے جو یہاں پر مفتی صاحب ہے ان کا انٹرویو بھی کیا ہے، اس کے بعد ان لوگوں نے ہمیں جانے دیا۔ اب یہ سارا کچھ ہونے کے بعد اب میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اب کی جڑاں کی صورتحال کیا ہے۔ تو جڑاں کے اندر جو ہے وہ سیکشن 144 جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو سارا شہر ہے وہ بند تھا، اور جو خاص طور پہ سنیما چوک کا ایریا ہے وہاں پہ پولیس کسی کو بھی جمع ہونے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ ہم وہاں پر کوریج کرنے کے لیے گئے تھے تو ہمارے آس پاس کچھ لوگ جمع ہو گئے تھے، تو پولیس فوراً سے حرکت میں آئی اور انہوں نے جو ہے وہاں پر پہنچنا شروع کیا اور شیلنگ شروع کر دی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ جتنی تعداد ان لوگوں کی کل دوپہر میں وہاں پہ موجود تھی، شام میں وہ لوگ اتنی تعداد میں وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ جڑاں میں تمام جو ایریا ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے، اور آئی جی پنجاب صاحب وہاں پہ کل رات پہنچے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی بھی یہاں پر پہنچیں گے، لیکن کل وہ نہیں پہنچے، ہو سکتا ہے وہ آج یہاں پر پہنچے۔ تو حالات یہاں پر ابھی بھی انتہائی جو ہے وہ کشیدہ ہے، اور ایک بات بڑی واضح ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان حالات کو کنٹرول نہیں کیا جاتا تو یہ ایک سانحہ تو ہو چکا ہے، اس کے بعد اس سے بڑا سانحہ جو ہے بالکل تیار بیٹھا ہے۔ ایون یہاں تک بھی یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ جو میڈیکل سٹورز ہیں، جو فارمیسیز ہیں، ظاہر ہے کسی بھی طرح کے حالات ہو، چاہے کرونا بھی ہم نے دیکھا ہے اس میں بھی فارمیسیز کھلی رہتی تھی، لیکن کل ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ساری فارمیسیز بند کروا دی گئی۔ تو اب جو ہے وہ اصل سوال یہ ہے کہ اس سب کا حل کیا ہے؟ تو سب کا حل یہ ہے کہ جو بھی معاملہ ہوا ہے اس کی تحقیقات کروائی جائیں، اور پتہ کروایا جائے کہ اصل میں وہاں پر کیا ہوا تھا، کیونکہ جب تک آپ اس بات کو جو ہے وہ نہیں پتہ اس کا لگاتے کہ کیا وہاں پر کوئی گستاخی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، آپ جو ہے یہ سب کچھ نہیں روک سکتے۔ کل آپ نے شاید روک لیا ہو، لیکن آج دوبارہ سے لوگ وہاں پر پہنچیں گے اور یہ سب کچھ ہوگا۔ سمپل سی بات ہے کہ اگر ایک شخص نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے تو ظاہر ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر آپ بھی وہی کام کریں گے اور ایک شخص کی ایک غلطی کی سزا آپ پورے شہر کے عیسائیوں کو دیں گے تو عالمی سطح کے اوپر پاکستان کا کیا امیج جائے گا؟ اور ویسے بھی اگر ایک مسلمان نے جرم کیا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے، نہ کہ اس پورے علاقے کے مسلمانوں کو۔ یہ والا آپ سٹینڈرڈ سیٹ کر لیں تو آپ کو جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی یہ بات سمجھنے میں کہ کل جو کچھ بھی ہوا ہے جڑاں میں وہ بالکل غلط ہوا ہے۔ اور ان گرجا گھروں کے اندر کیا صورتحال تھی یہ کل میں نے وہاں پہ جا کے خود دیکھی ہے۔ تو اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اتنا معاملہ ہے نہیں جتنا دکھایا گیا ہے تو یہ بالکل غلط ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ مناظر دکھائی نہیں گئے جو کہ وہاں پر ایکچولی میں ہم نے دیکھے ہیں، اور کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہیں، اور یوٹیوب کی یا دیگر سائٹس کی جو ریسٹرکشنز ہیں ان کی وجہ سے، اور کچھ ہمیں اپنے ملک کا بھی خیال اس وجہ سے ہم نے ان کو پوسٹ نہیں کیا، ورنہ جس طریقے سے باقاعدہ طور پر وہاں پر سب کچھ جلایا گیا ہے، راکھ کر دی گئی سب کچھ، وہاں پر ظاہر ہے ان کی جو مقدس کتاب ہے وہ بھی موجود ہوگی، لیکن جب ہم وہاں پہ گئے ہیں تو صرف وہاں پر راکھ تھی اور انگارے تھے، اور وہاں پر انتہائی گرمی تھی کیونکہ ابھی بھی سب کچھ جل رہا تھا، اور وہ جو عمارتیں ہیں ان کی جو چھتیں ہیں وہ کسی بھی وقت نیچے آ سکتی ہیں، اور عام طور پر اگر کہیں پر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو انتظامیہ جس کو سیل کر دیتی ہے، لیکن جتنے بھی گرجا گھر کل اس زد میں آئے ہیں ان کو نہ ہی تو سیل کیا گیا ہے، نہ ہی وہاں پر کوئی انتظامات تھے، کوئی بھی اندر آ جا سکتا تھا۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ جو جتنی بھی گرجا گھر ہیں ان کو سیل کر دیا جائے، لوگوں کو اندر جانے کی اجازت نہ دی جائے، اور ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ تعمیر کر دیا جائے، اور اس کے بعد جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے کم سے کم ان کو بھی پکڑنے کا آغاز ہونا چاہیے،
آپ پکڑ سکتے ہیں۔ موبائل فون آج کل ہر کسی کے پاس ہے، سینکڑوں ویڈیوز وہاں پہ موجود ہیں۔ جو لوگ بھی یہ کام کر رہے تھے، آپ کو جو ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے۔ اور ایک آخر میں بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ اس علاقے میں جہاں پر یہ ہوا ہے، جن کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ یہاں پر موجود بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے گھروں کو جلا دیا گیا، ان کا سامان جلا دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ کرسچن تھے۔ اور لوگ گمراہ کرتے رہے وہاں پر جانے والے لوگوں کو، جو وہاں پر جو ہے وہ لوکل لوگ نہیں تھے، کہ یہ ان کے گھر ہیں کہ جنہوں نے یہ گستاخی کی ہے۔ اور میرے وہاں پر کھڑے ہوئے جو ہے وہ وہاں پر دھماکہ ہوا، اور ہم وہاں پر رپورٹنگ کر رہے تھے، کوریج کر رہے تھے، تو اس کے بعد وہاں پر بھگدڑ مچ گئی، اور ابھی جو ہے یہ سارا معاملہ چل ہی رہا تھا کہ ایک اور دھماکہ ہو گیا۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ اس گھر کے اندر کیونکہ آگ لگائی گئی تھی، وہ بھی میرے پاس ثبوت موجود ہے۔ اگر کوئی ادارہ چاہتا ہے تو میں اس کو دینے کو تیار ہوں، کہ اس گھر کے اندر جو ہے وہ آگ لگائی گئی، جس کی وجہ سے کچھ شاید سلنڈر دھماکہ ہو گیا یا کسی بھی طریقے کا دھماکہ لازمی ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے بتایا جا رہا تھا کہ شاید چھت جو ہے وہ نیچے گر گئی، اس وجہ سے اتنی زیادہ آواز وہاں پر سنائی دی گئی۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج جو جڑاوالا کی انتظامیہ ہے، یا کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب تک اور پورے پاکستان تک ظاہر جا چکا ہے، تو آج ہی اس معاملے کا حل نکال لیا جائے گا۔ باقی آن گراؤنڈ کیا سچویشن ہوگی، ہم کوشش کریں گے کہ اگر دوبارہ جڑاوالا جایا جا سکے، وہاں پر جانے کے بعد ہم آپ کو رپورٹ کریں آج کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے، اور آپ کو جو ہے تمام حقائق سے آگاہ کریں گے۔ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔